ویلکم ٹو آور چینل کالمز کلیکشن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حسن عسکری صاحب کا جو کالم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کا عنوان ہے معاشی چیلنجز اور محاذ آرائی کی۔ سیاسی حلقوں میں تواتر سے یہ بات زیر بحث ہے کہ پاکستان اپنے غیر ملکی قرضوں اور دیگر واجبات کی ادائیگی نہ کر سکنے کی وجہ سے ڈیفالٹ کر رہا ہے یا ملکی معیشت بالکل ٹھیک جا رہی ہے، جبکہ حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں واقع ہے۔ ہماری معیشت اس وقت سخت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ پاکستان ملکی وسائل سے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر ہے، تاہم ڈیفالٹ کا امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی معیشت کو داخلی اور خارجی سطحوں پر رواں رکھنے کے لیے بیرونی ذرائع سے ملنے والی مالیاتی سپورٹ استعمال کرتا ہے۔ اس کی پہلی خارجی سپورٹ IMF ہے، جس کا معاشی ری اسٹرکچرنگ کا موجودہ پروگرام جولائی 2019 میں شروع ہوا تھا۔ یہ اس سال ستمبر میں ختم ہونا تھا، مگر PDM کی مخلوط حکومت نے اس پروگرام میں جون 2023 تک کی توسیع کرا لی۔ تاہم پاکستان کو اپنی معیشت کے نویں جائزے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ IMF معیشت کی مینجمنٹ اور سیلاب سے متعلق اخراجات کے حوالے سے سخت سوالات پوچھ رہا ہے۔ جب اس کی نئی قسط کی منظوری مل گئی تو پاکستان کے لیے بعض ممالک اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرضے لینے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اس کی دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ قرضوں اور ان کے سود کی واپسی میں التوا یا ان کی ری شیڈولنگ کرا لے۔ اگرچہ ایسی صورت میں اکثر مقروض ملک پر اس قرضے کی لاگت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس تیسرا راستہ یہ ہے کہ وہ پرانے قرضوں کی جزوی ادائیگی کے لیے نئے قرضے لے لے۔ اس سے قرضوں کا بوجھ تو بڑھ جاتا ہے، مگر ملک مالیاتی ڈیفالٹ سے بچ جاتا ہے۔ چوتھا ممکنہ راستہ یہ ہے کہ بعض پروجیکٹس کے لیے یا اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے کے لیے دوست ممالک سے مالی گرانٹس حاصل کر لے۔ اس وقت پاکستان کی کوشش ہے کہ اسے سعودی عرب، UAE اور چین سے مزید سپورٹ حاصل ہو جائے۔ IMF کی طرف سے ریویو کی تکمیل کے بعد پاکستان قطر سمیت ان ممالک سے ایسی مزید مالیاتی سپورٹ کا خواہش مند ہے۔ پانچواں ممکنہ راستہ یہ ہے کہ سمندر پار پاکستانی تارکین وطن کی طرف سے ملنے والی ترسیلات زر پر انحصار کرے، جو کہ گزشتہ 3 اشروں سے پاکستان کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے حصول کا بڑا ذریعہ رہی ہیں۔ تاہم گزشتہ چند ماہ سے اس مد میں فنڈز ٹرانسفر میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ PTI کی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دلکش شرح منافع کے ساتھ روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹس کی سہولت دی ہوئی تھی، جنہوں نے اس سسٹم میں بھاری رقوم جمع کروا رکھی تھی۔ تاہم روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں سرمایہ کاری میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ پاکستان کو عمومی طور پر سعودی عرب سے 3 طرح کی مالیاتی سپورٹ ملتی رہی ہے: قابل واپسی قرضے، پاکستان کو مالی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں زر مبادلہ کے بھاری ذخائر کی منتقلی جسے پاکستان خرچ نہیں کر سکتا، اور تیل کی قیمت کی تاخیر سے ادائیگی۔ تیل کی قیمت کی تاخیر سے ادائیگی کی سہولت پہلی مرتبہ مئی 1998 کے ایٹمی دھماکوں کے بعد فراہم کی گئی تھی۔ بعد میں پاکستان کو اس کی پوری ادائیگی نہیں کرنا پڑی، کیونکہ سعودی عرب نے اس رقم کے بڑے حصے کو پاکستان کے لیے گرانٹ میں تبدیل کر دیا تھا۔ پاکستان تاخیری ادائیگی کی بنیاد پر مزید تیل خریدنے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان نے بعض عرب اور خلیجی ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری بھی حاصل کر لی ہے۔ دسمبر کے پہلے ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے پاس غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 6.72 ارب ڈالرز تھے۔ اس میں وہ زر مبادلہ شامل نہیں تھا جو کمرشل بینکوں کے غیر ملکی فارن ایکسچینج اکاؤنٹس میں جمع ہے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس جمع زر مبادلہ کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ان رقوم کا بڑا حصہ پاکستان کی ملکیت نہیں ہے۔ ان میں وہ فنڈز بھی شامل ہیں جو سعودی عرب، UAE اور چین نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سپورٹ دینے کے لیے جمع کرا رکھے ہیں۔ ان عوامل سے عیاں ہو جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت خارجی وسائل کی محتاج ہے، جن کی وجہ سے اسے غیر ضروری بیرونی معاشی اور سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈونر ممالک اور عالمی مالیاتی ادارے ہماری معیشت کو اپنی منشا اور ہدایات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وسائل کے محتاج ملک کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ ان کے زیادہ تر مطالبات کو پورا کرے تاکہ مالیاتی سپورٹ کا سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ اس سے احتیاجی تعلقات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو کثیر جہتی مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، جن کا تقاضا ہے کہ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مشکل معاشی فیصلے کیے جائیں تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی وسائل پر انحصار کو کم کیا جا سکے۔
حکومت تنہا یہ کام نہیں کر سکتی، اس کے لیے حزب اختلاف کی بڑی سیاسی جماعتوں اور گروپس کی حمایت بھی درکار ہے۔ سیاسی قوتوں کے درمیان فوری اتفاق رائے کی ضرورت ہے تاکہ ملکی معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے۔ ڈگمگاتی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے انہیں متعدد اہم اقدامات پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا۔ اس مرحلے میں معیشت کے حوالے سے فعال اتفاق رائے ممکن نہیں نظر آتا، چونکہ وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تعلقات اس قدر مخدوش ہیں کہ وہ سیاسی اور معاشی ایشوز پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کسی طور معاشی ترقی کے لیے موزوں نہیں۔ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں ایک دوسرے کو بہر صورت سیاسی نقصان پہنچانے کے در پہ نظر آتے ہیں، چنانچہ سیاسی اختلافات سیاسی دشمنی کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی فوری انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے، مگر وفاقی حکومت یہ مطالبہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ حکمران اتحاد میں شامل کچھ عناصر 1 سال تک الیکشن ملتوی کرا کر انہیں 2024 تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ایسی دیگرگوں صورتحال نے سیاسی بے یقینی میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ پیشگوئی کرنا ممکن نہیں کہ وسط جنوری یا فروری میں ملکی حالات کس رخ کروٹ بدلیں گے۔ اگر ملکی سیاست اسی بے یقینی سے دوچار رہی اور سیاسی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اپنے مفادات کی غلام سیاسی جماعتیں کوئی درمیانی راستہ وضع نہیں کرتیں تو ملکی معیشت کی بحالی کے امکانات میں بہتری لانا ممکن نہیں ہوگا۔ بزنس اور صنعتی شعبے بھی زبحالی کا شکار ہیں، کیونکہ سیاسی بے یقینی اور ان معاشی حالات میں غیر ملکی سرمایہ کار تو درکنار کوئی مقامی سرمایہ کار بھی انویسٹمنٹ پر آمادہ نہیں ہوگا۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے ناگزیر تجارتی اشیاء کی درآمد کے لیے بھی سنگین مسائل پیدا ہو گئے ہیں، جن کے ہمارے بزنس اور صنعتی شعبے کی ایکسپورٹ پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اپنے غیر ترقیاتی اخراجات اور کابینہ کے حجم میں کمی لانے اور سرکاری اداروں سے سرمایہ نکال کر اپنے مالیاتی اخراجات میں کمی کرنے کے لیے حکومت ضروری اور مشکل فیصلے کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ ریکوڈک فیصلے نے حکومتی اتحاد میں شامل 2 فریقوں میں مغایرت پیدا کر دی ہے۔ اگر حکومت یک طرفہ فیصلوں کے ذریعے حکومتی اداروں کی نجکاری کرتی ہے تو اسے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوط حکومت کے اندر سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ صورتحال اس امر کی متقاضی ہے کہ وفاق کی سطح پر حکومتی اتحاد اور اپوزیشن میں مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا جائے، تاہم یہ خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک فریقین کی اعلیٰ قیادت محاذ آرائی کا راستہ ترک کر کے اہم سیاسی اور معاشی ایشوز پر ایک دوسرے کے لیے تحمل کی روش اختیار نہیں کرتی۔